بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج شب برات کی رات ہے اور شب برات کے تعلق سے تو بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر تو ایسی باتیں چلائی جاتی کہ یہ رات ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہے یہ بے تکی ہوتی ہے اور ان کا ریفرنس نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو بس ایک دوسرے کی سنا سنی فارورڈنگ کے اندر کیا ہو جاتی ہے، فارورڈ ہوتے ہوتے ہمارے گھر تک، ہمارے مسلح تک، ہمارے مسجدوں کو آ جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی تم کو کوئی دین کی بات بتائے یا پڑھے یا سنے، جب تک وہ اوتھنٹک کسی عالم دین سے آپ کو نہ پہنچے، آپ اس کی تصدیق بالکل نہ کریں، اس پر عمل بالکل نہ کریں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، 15ویں شعبان کی جو رات ہے جسے شب برات ہم لوگ کہتے ہیں، کم سے کم 10 صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت مروی ہے۔ اب اگر کوئی غیر مقلد یا کوئی بے دین یا کوئی اپنی طرف سے شریعت کو سمجھنے والا یہ کہے کہ بھئی یہ رات ثابت نہیں ہے، اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہے، تو یہ اس کی جہالت کم علمی ہے۔ بہرحال تو 10 صحابہ اکرام سے یہ رات اور اس رات کے اندر عبادت کرنا کیا ہے، ثابت ہے۔ بہرحال عبادت کرے، اپنے طور سے کرے، اللہ کے نبی نے عبادت کی ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں وہ حدیثیں تو بیان کروں ویڈیو لمبا ہو جائے، لیکن وہ حدیثیں نہ بیان کرتے ہوئے میں 2 باتیں آپ کو بیان کروں گا کہ اس رات کے اندر ہمارے سوشل میڈیائی مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت مسجد میں ہونی چاہیے، مصلی پر ہونی چاہیے، پر عبادتیں کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر ہوتی ہے، انسٹاگرام کی اسٹوری کے اوپر ہوتی ہے، فیس بک کے اوپر ہوتی ہے، اور فیس بک اسٹوریز کے اوپر ہوتی ہے، وہاں ہماری عبادتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال چلیے وہاں بھی عبادت آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی عبادت قبول کر لے تو ذہ نصیب، ورنہ تو یہ ساری فضولیات ہیں، ایسی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ شب برات کے تعلق سے ایک میسج چلایا جا رہا ہے، اس کا نام ہے دعوت نامہ، نہیں معافی نامہ۔ دعوت نامہ تو سنا تھا ہم نے، معافی نامہ کیا ہے؟ معافی نامہ بس دعوت نامہ، بھائی جلسہ ہے دعوت نامہ آ گیا، شادی ہے بس دعوت نامہ آ گیا، ہم نے سنا تھا۔ تو سوشل میڈیا کے اور ہمارے سوشل میڈیا مسلمان عبادت کر رہے ہیں، شب برات کی مغرب بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر ٹیکسٹ میں بھی اور وائس میں بھی ایک میسج چل رہا ہے، ایک عبادت چل رہی ہے، معافی نامہ۔ معافی نامہ کیا ہے؟ معافی نامہ، ارے ہم نے دعوت نامہ سنا تھا، بھائی کسی کو دعوت دی جاتی ہے، جلسے کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، نکاح کی دعوت ہے، منگنی کی دعوت ہے، لیکن ایک عجیب ایک رسم چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، معافی نامہ۔ کسی نے وہ فارورڈ کر دیا اور ہمارے سوشل میڈیا مسلمان لگے واٹس ایپ کے اوپر اپنی عبادت کرنے میں۔ بہرحال اس معافی نامے کا جو اسکرپٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو برا بھلا بولا ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کو میں نے ہرٹ کیا ہے، تو بھائی میرے کو کیا کر دو، اس رات کے اندر کیا کر دو، معاف کر دو۔ بہرحال یہ معافی نامہ واٹس ایپ کے اوپر شب برات کے اندر اکثر چلایا جاتا ہے، اور ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر، ابھی تک وہ عشاء کی اذان ہونے آئی ہے اور ابھی تک ہم نے بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر یہ معافی نامہ دیکھ چکے ہیں۔ دوستو یہ فضولیات ہے۔ اگر آپ صرف واٹس ایپ کے اوپر، اپنے اسٹیٹس کے اوپر، اپنے انسٹا اسٹوری کے اوپر اس طرح کے معافی نامے لگا دو گے اور یہ سمجھو گے کہ سب لوگوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے کسی کا روپیہ کھایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اور آپ یہ سمجھیں گے یہ چھوٹا سا ایک میسج میں لگا دوں گا اسٹوری کے اوپر یا اسٹیٹس کے اوپر تو میری معافی ہو جائے گی، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ آپ کا احمقانہ عمل ہے، اور یہ آپ کی جہالت ہے۔ دیکھیے حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے اندر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے، توبہ کی شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے۔ ایسے نہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کل اور جا رہا ہے شراب پی رہا ہے، اللہ معاف کر دے، کل جا رہا ہے اور گالی دے رہا ہے، اللہ معاف کر دے، کل جا رہا ہے سود کھا رہا ہے۔ ایسی معافی نہیں، توبہ کی شرطیں ہیں، توبہ کی شرطوں کے ساتھ اگر اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور رہی بات بندوں کے حقوق کی معافی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرنے والے۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اللہ معاف نہیں کرنے والے جب تک ماں باپ معاف نہ۔ پڑوسی کا دل دکھایا ہے، اپنے دوست کا دل دکھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے، چگلی کی ہے، اور آج تو ہوتا ہے غیبت چگلی عام ہو چکی ہے،
تو یہ ساری چیزیں معاف نہیں ہونے. کسی کا حق دبایا ہے, کسی کی زمین دبا لی ہے, بہنوں کا حق دبایا ہے, بھائیوں کا حق دبا لیا ہے. بہرحال گناہ بہت سارے ہوتے جو حقوق العباد سے, بندوں کے حقوق سے جو کیا ہوتے ہیں, بندوں کے حقوق سے جو منسلک ہوتے ہیں. ایسے گناہ جب تک لوگ معاف نہ کریں معاف نہیں ہوتے. اب یہاں پر سوشل میڈیائی مفکر اور مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جب میرے اسٹیٹس کے اوپر لگایا کہ کسی سے میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو میں مجھے اس شب کے اندر کیا کر دو, معاف کر دو. اب وہ یہ کہیں گا کہ سامنے والا بھی اس طرح کا اسٹیٹس لگا رہا ہے تو میں بھی لوگوں کو معاف کر رہا ہوں تو اس نے مجھے معاف کرنا چاہیے. تو بھائی وہ تمہارا نوکر, تمہارا غلام نہیں ہے کہ تم سال بھر کسی کو گالیاں دو گے, دل دکھاؤں گے, بندوں کے حق دباؤں گے اور شب برات کے اندر آ کر معافی مانگو رہے وہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ سب کھلونا ہے, خرافات ہے, تماشا ہے. اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, کوئی اجر و ثواب نہیں. بہرحال تو جو لوگ یہ معافی نامے کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں نا تو اسٹیٹس دیکھ کے چھوڑے نا, بلکہ ان کو جا کر رپلے کرے کہ بھائی یہ تو نہیں جو اسٹیٹس لگا رہا ہے یہ فیک ہے, اس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس طرح کے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے, نہ اللہ معاف کرتے ہیں نہ بندہ معاف کرتا ہے. تو اس خرافات سے بچا جائے بھائی, اس خرافات سے بچا جائے. یہ بیوقوفی والی چیزیں یہ اس مبارک رات میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات, اس مبارک رات کے اندر مخصوص طریقے کے اوپر کچھ لوگ عبادتیں کرتے ہیں. جیسے بھی اوابین پڑھنا ہے 6 رکعت, اور 6 رکعت کے درمیان میں سورہ یاسین پڑھنا ہے, سورہ اخلاص پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, وہ پڑھنا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے, پھر اتنی نوافل پڑھنا ہے, اتنا یہ کرنا ہے, اس سے یہ ہوگا, سال بھر روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کام پورے ہو جائیں گے, مرادیں پوری ہو جائیں گے, بلا 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 بلا. بہت سارے پرچے واٹس ایپ کے اوپر چل رہے ہیں. تو دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی جو عبادت ہے یہ مستحب ہے, اور اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کسی ایک روایت کے اندر بھی اس رات میں عبادت کا طریقہ منقول نہیں ہوا ہے کہ اس ٹائپ سے عبادت کرنا ہے, اس طریقے سے عبادت کرنا ہے. نہ اللہ کے نبی سے مروی ہے, نہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے مروی ہے, نہ صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام نے 1 رکعت پڑھی, 2 رکعت پڑھی, پھر سورہ یاسین پڑھا, پھر 8 رکعت پڑھی, پھر سورہ اخلاص پڑھا, پھر آیت الکرسی پڑھے, پھر 2 رکعت پڑھے. اس طرح سے عمل مطلب اس رات میں عمل کیا ہو. کسی صحابی سے یہ مروی نہیں. پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ میسج بنا کر چلا دیا ہے. سالوں سال یہ میسج فارورڈ ہوتے رہتے ہیں, بیوقوف سوشل میڈیائی مسلمان اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان باتوں کو پکڑ لیتے ہیں, سیریس لیتے ہیں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے. ایک آخری بات جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں, قبرستان میں جانا. اس رات کے اندر قبرستان کو سجایا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے. بہرحال قبرستان تو سال کے 12 مہینے صاف کرنی چاہیے. سال کے 12 مہینے وہاں پر کتے گھومتے رہتے ہیں, بکریاں گھومتی رہتی ہیں, جانور گھومتے رہتے ہیں, اور وہاں پر گندگی کرتے ہیں. کسی کے کان پر جوں نہیں رکھتی. وہ ہمارے والدین ہیں, ہمارے آبا و اجداد ہیں, محلے والے دفن ہیں, لیکن کسی کو سال کے 12 مہینے قبرستان کی صفائی کی یاد نہیں آتی. سال کے 12 مہینے وہاں پر گندگی جانور پھیلاتے رہتے ہیں. شب برات کے اندر یاد آتی ہے. ٹھیک ہے, شب برات کے اندر قبرستان میں جانے کا ایک رواج ہے کہ اس کو لوگ بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں, پورے احادیث کے ذخیرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 13 سال کی زندگی, مدنی زندگی, اور 10 سال کی زندگی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ کرنے تک کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب برات 23 مرتبہ آئی. کتنے مرتبہ آئی؟ 13 مرتبہ آئی. 10 سال مکی زندگی اور 13 سال مدنی زندگی, 23 سال تک اللہ کے نبی کی دور نبوت کے اندر ہر سال 15-20 شب آئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ہی جنت البقیع کے اندر جانا ثابت ہے. پورے احادیث کے ذخیرے کو جب ہم نے کھنگالا, ایک روایت ملی کہ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی قبرستان گئے ہیں. بہرحال تو اس ایک مرتبہ سے نہ فرض ثابت ہوتا ہے, نہ وجوب ثابت ہوتا ہے, نہ سنت ثابت ہوتی ہے. اس سے صرف ایک مستحب امر ثابت ہوتا ہے. کوئی بندہ اگر اس رات میں اگر قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے, منع نہیں. کوئی نہیں جا رہا ہے اس کو ملامت نہ کرو, اس کو ٹارچر نہ کرو, کیونکہ یہ کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قبرستان نہیں گیا کیا, ارے کتنا بےحیث ہے کہ سال بھر تو نہیں جاتا, کم سے کم اس رات میں تو چلو قبرستان. اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں, بالکل حرام ہے.
جو بات شریعت میں لازم نہیں اس کو لازم قرار دینا حرام ہے، جو بات شریعت میں فرض نہیں اس کو فرض قرار دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو دوستو یہ 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ معافی نامہ اس ویڈیو کا ہمارا کیا تھا؟ مین مقصد تھا، اور ترجمۃ الباب جسے کہا جاتا ہے وہ تھا معافی نامہ۔ تو جو معافی نامہ جو لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر لگا ہوا ہے ان کو جا کر پرائیویٹ کے اندر میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو لکھ کر بھیجیں کہ بھئی یہ فیک ہے، یہ کیا ہے؟ فیک ہے۔ اس طرح کی خرافات آپ اپنے لوگوں میں نہ پھیلائیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جب تک آپ توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ نہیں کرتے اللہ معاف نہیں کرتا، اور جب تک آپ لوگوں کے حقوق کو جان کر ادا نہیں کرتے تب تک وہ حقوق معاف ہونے والے نہیں۔ شب برات، شب قدر اور عید وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے معافی تلافی کر لینے سے، اس طرح کے معافی نامے اسٹیٹس کے اوپر اور اپنے انسٹا کی سٹوری کے اوپر لگانے سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنے ذہن میں اس کو منقش کر لیں۔ تو دوستو آج بڑی رات ہے، عبادت کریں، اپنے طور سے عبادت کریں۔ نہیں عبادت ہو رہی جا کے سو جائے، لیکن فجر کی نماز قضا نہ ہونی پائے۔ جو لوگ تہجد کے عادی ہیں وہ لوگ سو جائے، تہجد میں اٹھ کر عبادت کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے رات کی عبادت سے فجر کی نماز کے اوپر ظلم نہ ہو۔ بیچاری فجر کی نماز تو سال بھر تک نوحہ کرتے رہتی ہے، پورا محلہ سویا رہتا ہے، 4-5 بوڑھے آ کے پڑھتے ہیں۔ اس رات کے اندر کوئی اگر دن میں رات بھر عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قضاء عمری پڑھ رہا ہے، معافی نامہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، اور برابر 3-4 بجے آ رہا ہے اس کو نیند کا جھونکا اور جا کر سو جا رہا ہے، صبح 10 بجے اٹھ رہا ہے، تو دوستو کہاں گیا تھا کدھر نہیں، کیا لایا تھا کچھ نہیں، اس کے سارے عمل کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو دوستو یہ ساری رسم اور روایت ہے، اس کو چھوڑ دے۔ عبادت تو روز کرنا ہے، نمازیں تو روز پڑھنا ہے۔ صرف شب برات آئیں گی تو ہی ہم وضو اور غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے عبادت کے لیے نکلیں، یہ بیوقوفی ہے، مطلب یہ بھامٹا پن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک بنایا ہے تو اللہ نے مبارک بنایا اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب ہمارا بھامٹا پن تو عوام کے ساتھ تو تھا، ہم شریعت اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بھامٹا پن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے، جو صرف جمعہ اور شبوں کے اندر اور عید کے اوپر مسلمان بن جاتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے اور کرتا پاجامہ استری کر کے پہن لیتا ہے، اور مہنگے سے مہنگا عطر لگا لیتا ہے، بہترین چپل پہنتا ہے، داڑھی وغیرہ بنا لیتا ہے، چہرہ وغیرہ بنا لیتا ہے، خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اپنے آنکھوں کے اندر ڈبل ٹرپل وہ سرمے کی سلائی مطلب پھرا کر نکلتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل پوتر ہوں اور پاک ہوں اور میں نے آب زمزم سے غسل کر کر آیا ہے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ دوستو ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں ہے، یہ بس دل کے چوچلے ہیں۔ کیا ہے؟ دل کے چوچلے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے لیے، ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، شریعت ہے، علماء ہے، پوچھ کر عمل کرو، جان کر عمل کرو، اور شریعت کو رسم نہ بناؤ اور شریعت کو مذاق اور تماشا نہ بناؤ۔ امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔